شروع کرنا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور باندھیاں تو ان کا بھی نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، اور اگر وہ تنگ دست ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیں گے۔ واللہ سمیع علیم، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ جو بے نکاح مرد و عورت ہیں دراصل ان کو ایامہ کہتے ہیں۔ یہ شریعت کا ایک حکم بہت اہم ترین ہے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے خاص طور سے قابل توجہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا حکم ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ شرعی احکام کے مدارج ہوتے ہیں، وہ احکام جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کا مرتبہ احادیث مبارکہ کا ہے۔ تو جس چیز کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ معاملہ کتنا زیادہ اہم ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم بیان کیا گیا اس حکم پر عمل نہ کرنے کی جو عام طور پر وجہ ہوتی ہے اس کا بھی حل اللہ نے بیان کر دیا۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو۔ جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین کے اندر تاخیر نہ کرو۔ ایسے ہی دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح کرنے میں پھر تاخیر نہ کرو۔ یہ ایک معاشرتی خرابی ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بہت سارے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے نقصانات کا سامنا، اور معیارات کیا ہونے چاہیے یہ بھی اس زمانے کا ایک اہم ترین مسئلہ ہے کہ ہر لڑکا اپنے لیے جس لڑکی کو چاہتا ہے یا ساس اپنے لیے جیسی بہو چاہتی ہے یا لڑکی اپنے لیے جیسا شوہر یا لڑکی کے والدین اپنی بیٹی کے لیے اپنے لیے جیسا داماد تلاش کرنا چاہتے ہیں، ویسا نہ ملنے کے نتیجے میں عرصے دراز تک، آدھی آدھی عمریں ہونے تک
لڑکوں کا اور لڑکیوں کا نکاح نہیں ہو رہا، اور ظاہر بات ہے یہ تو دنیا ہے اور یہاں سب انسان بستے ہیں، اگر یہ جنت ہوتی تو یہاں کوئی کمی نہ ہوتی، اور یہاں پر بجائے انسان کے فرشتے ہوتے تو کوئی نقص ان کے اندر نہ ہوتا۔ تو ہم رہتے ہیں دنیا میں اور تلاش کر رہے ہیں ہم انسانوں کو ہی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی یا بیٹا یہ بھی تو کوئی بہت زیادہ پاک پوتر نہیں اور بے نقص نہیں، ان کے اندر خود دسیوں نقائص موجود ہے، تو ایسا جوڑا جس کے اندر کسی قسم کا نقص نہ ہو یہ کیسے مل جائے گا؟ اسی لیے معیار کیا ہونا چاہیے، تھرمامیٹر کیا ہونا چاہیے، یہ اسلام نے طے کیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم طے نہیں کر پا سکتے تھے، اسلام نے ان ساری چیزوں کو طے کر کے ہمارے سامنے لقمہ بنا کر کے دے دیا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لطیفہ کہ ایک موقع پر ایک جگہ اعلان لگا تھا ایک مال پہ کہ یہاں پر بہترین شوہر بکتے ہیں۔ اب وہ لڑکیاں جوق در جوق گئی کہ ہم سب کو شوہروں کی ضرورت ہے، شاید کوئی اچھا شوہر ہمیں یہاں مل جائے تو آگے منگنی کر لیں گے۔ پہلی منزل پر لکھا ہوا تھا جس کو خوبصورت شوہر چاہیے وہ یہاں پر اپنے شوہر کو تلاش کریں۔ پھر آگے لکھا ہوا تھا کہ جس کو خوبصورت کے ساتھ تعلیم یافتہ بھی ہو تو وہ آگے چلیں، اوپر جائیں۔ اور پھر وہاں لکھا ہوا تھا کہ خوبصورت بھی ہو اور تعلیم یافتہ بھی ہو، لیکن لامبا بھی ہو تو وہ اور لامبا بھی چاہیے تو وہ اور اوپر چلے جائیں۔ تیسری منزل پر لکھا ہوا تھا کہ خوبصورت بھی ہو، لامبا بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اور وہ شوہر کو کوئی بہن نہ ہو، جو ایسا شوہر چاہتے ہیں وہ اور اوپر چلے جائیں۔ اور پھر چوتھی منزل پر لکھا ہوا تھا کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا شوہر یہ چاروں صفات کے ساتھ ساتھ اس شوہر کی کوئی ماں باپ، شوہر کے ماں باپ زندہ نہ ہوں، جو یہ چاہتے ہیں وہ اور اوپر چلے جائیں۔ یعنی ساس سسرے آج کل لوگ لڑکیاں بہت سمجھتی ہیں، نندوں کو لڑکیاں بہت سمجھتی ہیں، وہ اور اوپر چلے جائیں۔ بہرحال جب ساری منزلیں طے کر لی گئی تو وہاں باہر کے راستے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہاں پر اگر آپ ایسے شوہروں کو تلاش کر رہے ہیں تو باہر نکل جائیے۔ ایسے ہی سیم ٹو سیم صورتحال بٹ ٹو بٹ ہو رہا ہے کہ لوگ لڑکیاں اپنے لیے اور لڑکے اپنے لیے ایسی دلہنوں کو اور دلہوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں کہ جیسی دلہنیں اور جیسے دلہے آج تک پیدا ہی نہیں ہوئے، تو کہاں سے ملیں گے؟ تلاش کرتے 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 عمریں بھی ڈھل رہی ہے اور غلط عادتوں کے اندر بچے ملوث بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں معیار بتلا دیا کہ ہم اگر طے کرنے بیٹھیں گے تو ہم جس معیار کو طے کریں گے دنیا کے اندر ویسے افراد نہیں پائے جائیں گے، اس وجہ سے اسلام نے طے کر دیا۔ جیسے وراثت کا معاملہ ہے کہ وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اگر یہ بات اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اوپر چھوڑ دیتے تو بہت خطرناک قسم کے لڑائی جھگڑے آپس میں پیدا ہو جاتے۔
خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں. موت کے بعد، ماں باپ کی موت کے بعد بچے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو یہ خاندانوں کے بکھر جانے کا اندیشہ تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ رشتہ داریوں میں کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے اور کن کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا، اور اگر ہم اس کو طے کرنے بیٹھتے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جانے کا اندیشہ تھا. قرآن پاک میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جس کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ کسی کی موت کے بعد وارثوں کو کن کو کتنا حصہ ملنا چاہیے. اور یہ طے اللہ نے اس وجہ سے کیا کہ اگر یہ بات ہمارے اوپر چھوڑ دی جاتی تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی ہم صحیح طریقے سے اس کو طے کر سکیں. ایسے ہی نکاح کے موقع پر رشتہ جو تلاش کیا جاتا ہے اگر بندوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو ان کے بس کی بات نہیں تھی. اس وجہ سے اسلام نے طے کیا کہ دیکھو اخلاق والے اور دیندار کا رشتہ اگر آ جائے تو تم پھر نکاح میں دیر نہ کرنا. یہ دو ہی چیزیں اسلام نے بتائی ہے، اور یہ دو بھی چیزیں حقیقت میں ایک ہے کہ اخلاق والا رشتہ اگر مل جائے تو اب نکاح کرنے میں دیر نہ کریں. ہاں، حسب نسب کو بھی دیکھ لینے کی گنجائش تو ہے اسلام میں کہ خاندان میں برابری ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھ لیں، اس کی گنجائش ہے. لیکن خوبصورتی کے اوپر اس قدر اپنے آپ کو ڈالے رکھنا کہ اگر خوبصورتی نہیں ہے تو ساری کی ساری چیزوں کو کالعدم قرار دینا، تعلیم نہیں ہے تو اخلاق وغیرہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے. یاد رکھیے، خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پر کر دیتے ہیں، لیکن اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی. ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت حور کے شکل کی بہو ایک گھر کے اندر آئی اور اپنی خوبصورتی کے اوپر وہ بیچاری کو ناز اتنا تھا کہ نہ کسی کی بات ماننے تیار، نہ کوئی کام کرنے تیار، اور نہ ہی شوہر کے حقوق ادا کرنے تیار. ہر دوسرے دن لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا داماد کسی نے اپنی بیٹی کے لیے طے کیا. ڈگریاں تو اس کے پاس بلا کی ہے، لیکن وہ داماد آپ کی بیٹی کو وقت نہیں دیتا. وہ داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا. وہ داماد اپنے رشتہ داروں کے حقوق مارتا ہے، نان نفقہ صحیح ادا نہیں کرتا. تو یہ اتنی ساری تعلیم ہو کر کے فائدہ کیا ہے؟ یہ تعلیم بے فائدہ ہو جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز دیکھنا ہے وہ ایمان ہے، ایمانداری ہے، اخلاق ہے. اخلاق اگر کسی کے پاس ہوتے ہیں تو یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس کے پاس احساس ذمہ داری ہو. یہ اخلاق کا تقاضا ہے. اس کے دل کے اندر احساس ہوگا کہ مجھے ایک بیوی ہے اور مجھے 4 بچے ہیں، بیوی کا خرچہ دینا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے. یہ ذمہ داری ہوگی. تو تعلیم نہ بھی ہو تو کہیں سے محنت مزدوری کر کے وہ بیوی کو آرام سے اور سکون سے رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ذہن میں ہوتا ہے کہ کل کو اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے. حق ماروں گا تو وہاں مجھ سے حق لیا جائے گا. اس لیے اخلاق سب سے بنیادی چیز ہوتے ہیں، علم دین سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے. اگر یہ نہیں رہے
تو ساری ڈگریاں، ساری خوبصورتیاں، مال و دولت سب کچھ لے کر کے ڈھیر ہو جائے گا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہی طلاق کی نوبت سامنے آ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے معیار دیا ہے کہ دیکھو، اخلاق پر انحصار رکھو اپنے بچوں کے نکاح کا، اگر اخلاق والے مل جائیں تو اب بہت زیادہ تلاش و جستجو نہ کرنا کہ پڑھے لکھے کیا ہیں، خوبصورتی کتنی ہے، خاندان کیسا ہے۔ اخلاق اگر ہیں تو سب کچھ ہیں، اور اگر اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پہلی ترجیح اخلاق کو دینا ہے، اور آگے دوسری چیزوں کو اگر آسانی سے وہ مل جائیں، بہت ویلکم، بہت اچھی بات ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اور اگر نہ ملے تو اس کا بہت زیادہ رونا نہ روئیں۔ لیکن اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح جلدی کرنے کا اہتمام کریں، ایسا نہ ہو کہ تلاش کرنے میں اتنا وقت نکل گیا کہ ان کی آدھی جوانیاں ڈھل گئی۔ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر قدم پر افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مصیبتیں رہتی۔ اس طرح کے تلاش کرنے میں 30 سال 35 سال کی عمریں ہو رہی ہے ہمارے نوجوان لڑکوں کی بھی، لڑکیوں کی بھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر لڑکے کی شادی 30 سال میں ہو رہی ہو، اور اس کے مان بعد 1 سال میں بچہ بھی ہو گیا ہو، تب بھی 50 سال کی عمر جب اس لڑکے کی رہے گی تو اس وقت بچہ 20 سال کا رہے گا۔ 35 سال میں شادی ہوئی ہے تو بچے کے 15 سال کی عمر رہے گی تو باپ 50 سال کا رہے گا۔ یہ لڑکے کے لیے وہ وقت ہے کہ آپ کو اس لڑکے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، لیکن آپ کے خود پیر ڈھیلے ہو گئے، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، آپ کمانے کے قابل نہیں رہے، ابھی لڑکا اپنے پیروں پہ ٹھہرا بھی نہیں کہ آپ بیٹھ گئے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے وقت پر نکاح کرو، تو سارے کام وقت پر پورے ہوتے رہیں گے۔ اور اگر وقت پر نکاح نہیں کرو گے اور چھوٹی موٹی چیزوں کی وجہ سے نکاح کو ڈیلے کرتے چلے جاؤ گے تو پھر لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، بہت عرصے تک اس کی سزا بھگتتے رہنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا